کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم سنت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بنا کوئی سورت پڑھے رکوع میں جا سکتے ہیں کیا؟ کسی نے سوال کیا کہ سنت نماز میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے نماز کے اندر جو فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے اندر جو قاعدے کی بات کی رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے ان رکعتوں کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جا سکتے ہیں. باقی فرض نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ملانا ہے، اور سنت نمازوں میں یا نفل نمازوں میں یا موقعہ نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، صرف فرض نمازوں میں جو قاعدے کی بات کی ہے، جیسا فجر ہے تو فجر میں 2 ہے تو قاعدہ 1 ہے، تو قاعدے کی بات کچھ بھی نہیں ہے تو ہو گیا. لیکن ظہر میں 4 ہے تو قاعدے کے بعد جو 2 رکعتیں ہوں گی اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے. صرف عصر میں 4 ہے تو اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آخری 2 رکعت میں قاعدے کے بعد. اسی طرح مغرب میں 1 رکعت ہوتی ہے قاعدے کے بعد تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. عشاء میں 4 رکعت میں قاعدے کے بعد 2 رکعت 2 میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے. باقی ساری نمازوں میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ضمی سورہ بھی ملانا ہے. تو آپ کا سوال تھا کیا سنت نماز میں؟ تو ہاں، سنت نماز میں بھی سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی سورت اس میں ملائیں گے. بغیر اس کے آپ رکوع مت کیجیے، مطلب رکعت کمپلیٹ مت کیجیے، اور اس کو ہمیشہ کا معمول مت بنائیے. اگر کبھی کبھار ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، چوک ہو گیا تو ایک الگ بات، لیکن ریگولرلی آپ کہیں گے کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں، صرف سورہ فاتحہ پڑھوں گا، رکوع کر دوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. سوائے اس شخص کے جو یا تو نو مسلم ہے، ابھی سورہ فاتحہ ہی سیکھا، اگلا سورہ آتا نہیں اس کو ملانا، مطلب اس کو آتے ہی نہیں بیچارے کو، یا سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا جائے یا معذور ہو، جس کو بولیں گے معذور سے مراد ہاتھ پیر سے معذور نہیں، معذور عقل سے ہو کہ اس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ معذور ہے، مطلب مجبور بھی ایک الگ چیز. معذور سے مراد یہ کہ چاہتا ہے، سیکھتا ہے، کوشش کرتا نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب ایکسیپشنل کنڈیشنز، نو مسلم ایکسیپشنل کنڈیشنز، معذور انسان ذہنی طور سے ایکسیپشنل کنڈیشن، اور عام کنڈیشن میں آپ کو پڑھنا ہے. ایک سجیشن میں اپنی طرف سے دوں گا، سجیشن نہیں ہوں گا میری طرف سے مشورہ، کہ آپ جب بھی کوئی نفل نماز، سنت نماز پڑھے، ان نمازوں کی تعداد یاد رکھیے صرف 2 کر کے ہی اس کو ادا کریں. یہ زیادہ بہتر ہے، یاد رکھیے. فرض نمازوں کو 2 سے زائد پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی. لیکن دیگر نمازوں کو جہاں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں 4 موقعہ پڑھتے جو فرض سے پہلے ہوتی، تو ان موقعہ کو آپ 2 سلام سے پڑھیں، مطلب 2 رکعت پڑھے سلام پھیر دیں، 2 رکعت پڑھے سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں، ان سنتوں کو بھی آپ کوشش کریں 2 کر کے پڑھیں، 2 رکعت پھر سلام پھیر دیں، 2 رکعت پھر سلام پھیر دیں. اس لیے کہ اکثر علماء کے قول یہی ہے کہ فرض نماز کے علاوہ کسی نماز کو 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا جانا چاہیے، وہ 2 کر کے ہی پڑھی جائیں گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، جو نفل ہے، موقعہ ہے، یہ ہے وغیرہ وہ ہو جائیں. سوائے اس کے کہ جو وطر کا طریقہ بتا دیے گا، 3 ایک ساتھ پڑھ سکتے، 5 پڑھ سکتے، 7 پڑھ سکتے، 9 پڑھ سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام نمازوں میں کوشش کریں آپ موقعہ، سنن، نوافل جو نماز ہوتی ہے اس کو 2 کر کے پڑھیں اور سلام پھیر دیں. اور 2 رکعت میں ظاہر سے سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملائیں گے، پھر دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملائیں گے. ضمی سورہ مطلب اس کے بعد والا سورہ کوئی ایک، اس کے سلام پھیر دیں گے آپ، پھر 2 رکعت. تو 4 میں پھر مسئلہ آئیں گا ہی نہیں آپ کو. تو بہرحال اس میں کوشش کریں کہ جو بھی نماز ہے سنت اور موقعہ کہ بھائی اس سے پہلے 4 پڑھنا ہے، عصر سے پہلے 4 پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے 4 پڑھنا ہے، تو ان کو آپ 2 کر کے پڑھیں، مطلب 4 رکعتیں 2 سلام سے، اس کو عام زمانے میں ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں کامنلی 4 رکعتیں جو بھی ہوتی ہیں نفل یا سنت، اس کو ہم 1 سلام سے پڑھتے ہیں، وہ نہ کرتے 2 سلام سے پڑھے، زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر. سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ یاد رکھیے، یاد سے ملایا کریں، بنا دوسری سورت پڑھے کے رکوع آپ نہ کرے، یاد رکھے ڈائریکٹ، مطلب اپنی رکعت کمپلیٹ نہ کرے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھے اور ایک سورہ اس میں ضرور ملائے، یاد رکھے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.